اللہ الرحمن الرحیم اسلامی روشنی کے مینار حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ 4 شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ حنین میں شرکت کی۔ مرتدین اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگوں میں شامل رہے۔ ملک شام میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رومی فوجوں سے جنگوں میں شرکت کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے صرف 6 دن بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پیش آنے والا پہلا معرکہ جنگ یرموک کا تھا، جس نے رومیوں کے مزاحمتی حصار میں دراڑیں ڈال دیں۔ یرموک کے میدان میں 2 بڑی جنگیں لڑی گئیں۔ پہلی جنگ 13 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اور دوسری جنگ 15 ہجری میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جرح کی قیادت میں۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیعہ کی شہادت کے حوالے سے مورخین کی اکثریت نے لکھا کہ جنگ یرموک میں کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے۔ میدان جنگ میں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ہشام، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ بن ابو جہل اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی ربیعہ زخمی حالت میں قریب ہی تھے۔ شدید زخموں سے چور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ہشام نے پانی طلب کیا گیا تو انہیں پانی پیش کیا گیا، لیکن ان کی نظر قریب ہی زخمی پڑے بھتیجے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو بن ہشام پر پڑی۔ انہوں نے فرمایا، پہلے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پلا دو، پھر میں پیوں گا۔ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی لے جایا گیا، ان کے قریب ہی حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں تھے، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلے حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلا دو۔ لہذا جب تک حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی لے جایا گیا، وہ شہید ہو چکے تھے۔ یوں تینوں ایثار و قربانی کے مثالی پیکر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا ایک قطرہ پیے بغیر شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ اسد الغالب۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ جنگ یرموک میں حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت زخمی ہو گئے تھے، لیکن ان کا انتقال مکہ میں ہوا۔ کچھ نے انتقال کا مقام مدینہ منورہ لکھا ہے، لیکن مورخین کے اکثریت نے جنگ یرموک میں شہادت کو مستند لکھا ہے، واللہ اعلم۔ تعظیم حرمین شریفین۔ حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث روایت کی ہیں۔ یہ احادیث کتب میں موجود ہیں، جنہیں روایت کرنے والوں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی ربیعہ اور حضرت عبداللہ بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر ہیں۔
حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی ربیعہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے